رکھیے کہ علماء وہی ہیں کہ جن کے بیانات سے، جن کی تصانیف سے دل کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتا ہے، حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نصیب ہوتا ہے اور عشق رسول کی روشنی ملتی ہے۔ علماء وہی ہیں کہ جن کی تقریروں سے، بیانوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا جذبہ نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر عالم بے ادب ہو، عالم علم کا غلط استعمال کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی نفی کرتا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی نفی کرتا ہو اور اپنی ذات سے تشبیہ دیتا ہو، اپنی ذات پر قیاس کرتا ہو، اور یہ عالم بظاہر تو عالم ہے مگر یہ شیطان کا بائی بن چکا ہے، کیونکہ اس نے اپنے علم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرنے کی بجائے اس نے گمراہی کو پھیلانا شروع کر دیا۔ تو لہذا بروں کے اندر بھی سب سے شریر علماء ہیں کہ وہ اپنے علم پر عمل نہ کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کا اقرار نہ کریں۔ تو بروں کے اندر بھی سب سے شریر علماء ہے اور اچھوں کے اندر بھی سب سے اچھے علماء ہے۔ عالم بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے، کیونکہ لوگ علماء کے اقوال کو، ان کے افعال کو دلیل بناتے ہیں اور وہ یہ بعد میں پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت سے مسئلہ ثابت ہے یا نہیں ہے، مگر علماء جو کرتے ہیں ان کے اقوال، ان کے افعال کو دلیل بناتے ہیں۔ تو لہذا عالم اگر بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے، سارا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور عالم اگر سنور جائے تو سب کچھ سنور جاتا ہے۔ میرے بھائیو، جیسی بیماری آتی ہے ویسا اس کا علاج بھی آتا ہے۔ نمرود جس وقت بیماری بن کے آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا علاج بن کے آئے۔ فرعون بیماری بن کے آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا علاج بن کے آئے، اور یزید بیماری بن کے آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کا علاج بن کے آئے۔ اور جیسی بیماری آتی ہے ویسا اس کا علاج بھی آتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پہ تاریخ گواہ ہے کہ جب انگریزوں نے علماء کو خریدا، علماء سو پیدا ہوئے اور انہوں نے دین کو بیچا، بد عقیدگی کی، انہوں نے آبیاری کی اور بد عقیدگی کو پھیلانا چاہا، تو اس وقت ان علماء سو کا اگر علاج بن کے آئے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان کا علاج بن کے آئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ فیض ہے کہ عشق رسول کو اجاگر کیا اور صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کا سبق پڑھا کر نسلوں پر احسان کیا، جس کا فیض اللہ کے فضل سے تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ تو قدم قدم پر فتنوں کی برمار ہے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جس انداز کے اندر آگے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ہے، اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھام کر ہی اس فتنوں کے دور کے اندر بندہ اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکتا ہے، بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس امت پہ اللہ کا کرم ہے۔ دیکھیں پہلی جو قومیں تھی ان کے اندر اگر دین کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا تو اللہ کسی نہ کسی نبی کو بھیج دیتا اور وہ نبی آ کر آگے دین کی آبیاری کرتا، دین کی تجدید کرتا اور دین کو پھر سے تازہ کر دیتا۔ مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب ولایت کا سلسلہ ہے۔
اور اللہ کے ولی علماء آپس میں ہی تبلیغ کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر عشق رسول کو اجاگر کریں گے، ایمان کی حفاظت کا ذہن دیں گے، ولی آتے رہیں گے، علماء آتے رہیں گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر صدی کے شروع میں مجدد آئے گا، من یجدد لہا دینہا، جو دین کی تجدید کرے گا، اسلام پر جو غبار ہوگا، گرد ہوگی، اس غبار کو، گرد کو صاف کرے گا اور اسلام کو تازہ کرے گا، اسلام کا صحیح نقشہ لوگوں کے سامنے وہ پیش کرے گا۔ تو یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر 100 سال کے بعد اللہ مجدد کو بھیجے گا، مجدد آگے دین کی آبیاری کرے گا، دین کا صحیح جو نقشہ ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھے گا اور ان کے دلوں کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرے گا، ان کو توحید کے جام پلائے گا، ان کے عقیدے کی درستگی کرے گا، ان کے اعمال کی درستگی کے لحاظ سے ان کو اللہ رسول کی طرف بلائے گا، اندھیروں سے نکال کر اللہ رسول کی اطاعت کی وادیوں میں آباد کرے گا۔ تو یہ ہر 100 سال کے بعد جو مجدد آئے گا اللہ وحدہ لا شریک سے یہ کام لے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے مجددیت کا تاج عطا کیا، آپ 14ویں صدی کے مجدد ہیں، اور مجدد کی نشانی یہ ہے جو علماء کرام نے بیان کی، فرمانے لگے کہ مجدد جو ہوتا ہے وہ 2 صدیاں پاتا ہے، اور 1 صدی میں پیدا ہوتا ہے اور اسی صدی میں اسلام کا پرچم وہ بلند کر دیتا ہے اور دین کی تبلیغ شروع کرتا ہے، اور جب دوسری صدی آتی ہے اس کا پیغام ہر طرف پہنچ چکا ہوتا ہے، اور جس لحاظ سے بھی دیکھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سر مقدس پہ مجددیت کا تاج چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا پیغام اللہ کے فضل سے پوری دنیا پہ اب گونج رہا ہے، اور ان کا فیض اللہ ہماری نسلوں کو بھی عطا فرماتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت 1272 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1340 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ اعلیٰ حضرت پہ رب کا فضل کتنا ہے، کتنا اللہ نے ان کو نوازا تھا کہ 13 یا 14 سال کی عمر میں آپ نے سب سے پہلا فتویٰ دیا۔ اب فتویٰ دینے کے مقام تک اگر کسی نے پہنچنا ہو تو پہلے تو 2-3 سال حفظ پہ لگ جاتے ہیں، اس کے بعد درس نظامی کا 8 سالہ کورس ہے، اب تو شارٹ کٹ ہے، صحیح معنوں کے اندر درس نظامی کی جائے تو 14-15 سال لگ جاتے ہیں، پھر آگے مفتی کورس ہے۔ ایک عالم بننے کے لیے، مفتی بننے کے لیے 16-17 سال لگ جاتے ہیں، پھر آگے کسی کے اندر یہ قابلیت ہو اور پھر آگے وہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت پہ اللہ کا کتنا فضل تھا، اللہ نے کتنا علم عطا کیا، اللہ نے کتنا ان کو نوازا ہوا تھا، کس قدر رب کی بارگاہ عالیہ میں مقبول تھے کہ ان کی تبلیغ سے آگے لوگوں کے دلوں کے اندر عشق رسول اجاگر ہونا تھا، نجدیت کا سر کاٹ کے رکھ دینا تھا، بد عقیدگی کو ختم کرنا تھا، اور ان کو اللہ نے اتنا نوازا کہ 13 یا 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سب سے پہلا فتویٰ دیا، اور رمضان المبارک کے پورے 1 مہینے میں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا۔ 54 زبانوں پر اعلیٰ حضرت کو عبور حاصل تھا۔ تاریخ ہندوستان اس بات کی گواہ ہے کہ جب انگریزوں نے اسلام پر حملے کیے اور علماء سو کو خریدا، علماء کو خریدا جنہوں نے ممبروں پر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی، انگریزوں سے نذرانے لیے اور انگریزوں کو خوش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں کو پھانسیاں دی گئی، نعت رسول پڑھنے والوں کو پھانسیاں دی گئی، درود و سلام پڑھنے والوں کو پھانسیاں دی گئی، اور دلی کے چاندنی چوک کے اندر
ایک نہیں سینکڑوں علماء کرام کو پھانسیاں دی گئی اور کئی کئی ہفتوں تک ان کی لاشیں لٹکتی رہی. دیکھنے والوں نے دیکھا ان کی لاشوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا. دلی کی گلیوں کے اندر بجائے پانی کے وہاں پر خون بہتا رہا. اس قدر علماء کرام پر ظلم و ستم کیے گئے. حضرت فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ آپ کو کالے پانی کی سزا دی گئی کیونکہ آپ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. اور دوسری طرف جو انگریز کی پیداوار تھے علماء سو، انہوں نے ممبروں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی اور یہاں تک انہوں نے بکواسیں کی. یہ عقیدہ وہاں سے چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی خبر نہیں ہے معاذ اللہ. اور ادھر مرزا کانے نے انگریز کے اشارے پر وہ یوں ناچنا شروع ہو گیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور اس وقت جب ہر طرف انگریز کے اشاروں سے علماء سو نئے نئے فتنے پیدا کر رہے تھے اور اسلام پہ حملے کر رہے تھے، بد عقیدگیت کو پھیلا رہے تھے، اس وقت تنو تنہا اس باطل قوتوں کے سامنے اگر کوئی کھڑے تھے تو وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہی کھڑے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ کروں مدحا اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انان. یہاں تک علماء سو نے یہ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اگر نماز کے اندر آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے معاذ اللہ. حالانکہ اگر آپ احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں، حضرت صدیق اکبر جماعت کروا رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تشریف لے آئے. حضرت صدیق اکبر پیچھے ہو گئے. حالت نماز کے اندر سرکار کو پروٹوکول دیا، حالت نماز کے اندر سرکار کے لیے جگہ چھوڑ دی. اور صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر قرات کرتے تھے؟ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر قرات کرتے تھے. پوچھا گیا تمہیں کیسے پتا ہے؟ تو صحابہ کرام فرمانے لگے کہ ہم جب نماز پڑھتے تھے، ہم نماز کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کی طرف دیکھا کرتے، وہ ہل رہی ہوتی اور یوں ہمیں پتا چل جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر قرات کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے نماز کے اندر سرکار کا تصور کیا، سرکار کو دیکھا کرتے تھے. لہذا اس سلسلہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. تو جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا نماز ایسے پڑھو کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں، مجھے دیکھتے ہو، تو جب سرکار کی ہر ادا کو اپنائیں گے جس طرح سرکار نے نماز ادا کی، تو پھر ہر رکن کے اندر سرکار کا خیال آئے گا. رکوع کے اندر، سجود کے اندر، قومہ، جلسہ، التحیات کے اندر، تکبیر تحریمہ کے وقت، تسبیح کے وقت، ہر رکن کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عبارت کفریہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز اگر سرکار کا خیال نہ آئے تو ناقص رہتی ہے، اور اگر سرکار کا ہر رکن میں تصور کیا جائے تو یہ نماز ناقص نہیں ہوتی، اللہ اسے بھی کامل بنا دیتا ہے. اس سلسلہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علم و حکمت کے پہاڑ تھے. جب فتنہ قادیانیت عروج پہ تھا، جب فتنہ عیسائیت عروج پہ تھا، جب فتنہ نجدیت عروج پہ تھا، اور انگریز کی سرپرستی کے اندر جو نئے نئے فرقے بنے اور اسلام کے خلاف وہ بونکے، بانی اسلام کے خلاف بونکے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کا رد کیا.
یہ عظیم تجدیدی کارنامہ تھا جو اعلی حضرت امام اہل سنت نے کیا. اسلام سے ہر قسم کے گرد و غبار کو آپ نے دور کیا اور ہماری نسلوں پر بھی احسان کیا، ان کے عقیدے کو بچایا، ایمان کی حفاظت کا ان کو ذہن دیا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کر کے پکا سچا ثبوت دیا اس بات کا کہ دین وہ نہیں کہ جو انگریز کی جولی میں بیٹھ کر یہ لوگ بیان کر رہے ہیں. دین وہ نہیں کہ جو انگریز کے اشاروں پہ بیان کر رہے ہیں. دین ادب مصطفیٰ کا نام ہے، دین محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. دین وہ ہے کہ جو صحابہ کرام نے سرکار سے پیار کر کے، سرکار سے محبت کر کے، سرکار پر سب کچھ نچھاور کر کے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا ہے. عالم ہما صورت اگر جاں ہے تو تو ہے، سب ذرے ہیں اگر مہر درخشاں ہے تو تو ہے. پروانہ کوئی بلبل کا، کوئی گل کوئی شمع کا، اللہ ہے شاہد میرا جانا ہے تو تو ہے. تعلیم میں تیرا غیر سے ہرگز نہیں کچھ کام، گر دین ہے تو تو ہے، جو ایمان ہے تو تو ہے. ہمارا دین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمارا ایمان بھی رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات کے ہے بے تاب جن کے لیے عرش اعظم، وہ اس رہ روے لا مکان کی گلی ہے. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی ہر ولی ہے. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے. تو جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور محبت اور عشق رسول کے اندر زندگی گزاری ہے، اور جب قبر میں جائے گا اللہ کے فرشتے بھی اس کی تعظیم کریں گے، اسے محبت سے پیش آئیں گے. ہم اہل سنت کو بریلوی کیوں کہتے ہیں؟ اور بیچارے سادہ سے لوگوں سے یہ سوال پوچھا جائے کہ تمہیں بریلوی کیوں کہتے ہیں تو وہ بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں. بریلوی اس وجہ سے ہم کو کہتے ہیں کہ جب انگریز نے علماء سو کو خریدا، منبروں پر سرکار کی شان کے خلاف وہ بھونکے اور یوں کہا کہ سرکار کو کل کی خبر نہیں، سرکار کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو بریلوی تحریک کی ابتدا عشق رسول کی بنیاد پر، ادب رسول کی بنیاد پر اعلی حضرت امام اہل سنت نے شروع کی. تحریک شروع کی، فرقہ نہیں شروع کیا. اور فرقے وہ بنے کہ جنہوں نے انگریز کے اشاروں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض کا اظہار کیا. اعلی حضرت امام اہل سنت نے بریلی شریف سے عشق رسول کی تحریک کا آغاز کیا، عشق رسول کا سبق پڑھا کر، ادب رسول کا سبق پڑھا کر ہماری نسلوں کو بھی گمراہی سے بچایا ہے. تو بریلویت کوئی نیا فرقہ نہیں، بریلویت عشق رسول کا نام ہے، بریلویت ادب رسول کا نام ہے، اور ہماری نسبت ہے بریلوی شریف سے. اس نسبت سے ہم کو بریلوی کہا جاتا ہے. ہم بریلوی بھی ہیں، ہم سہروردی بھی ہیں، ہم قادری بھی ہیں غوث اعظم کی نسبت سے، ہم گولڑوی بھی ہیں گولڑا شریف کی نسبت سے. ہم اس ولی سے نسبت رکھتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کے گئے ہیں، جنہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کیا اور آنے والی نسلوں کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم